الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرا نام ڈاکٹر اکرام الحق ہے، میں اسلامی نظریاتی کونسل کا سیکرٹری ہوں۔ آج کا موضوع اسلامی نظریاتی کونسل کا پس منظر اور اس کا دائرۂ کار اور کارکردگی ہے۔ اس کے پس منظر کو تلاش کرنے کے لیے جائیں تو علامہ اقبال کے وہ خطبات یاد آتے ہیں جو انہوں نے 1928-29 میں دیے، جو ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ کے اوپر تھے۔ ان میں اجتہاد کے خطبے میں علامہ اقبال نے ایک ایسی اسمبلی کا تصور پیش کیا جس کو ایک ادارہ جاتی اجماع کا اختیار دیا جائے اور اس میں منتخب ارکان کے ساتھ ساتھ علماء کرام کی بنیادی شراکت ہو، اور فتوے کی بنیاد پر نہیں بلکہ بحث مباحثے کی بنیاد پر قانون سازی کی جائے، اور اس کو انہوں نے اجتہاد کا نام دیا۔ 1932 میں پھر جب وہ گول میز کانفرنس سے واپس آئے تو کافی اس سے مایوس تھے کہ ہندوستان میں جو دستور بنایا گیا ہے وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے، تو انہوں نے اس کے لیے ایک مطالبہ پیش کیا کہ جو دستور بنتا ہے اس کے تحت ایک ایسی مسلم اسمبلی بنائی جائے جو مسلم علماء اور وکلاء پر مشتمل ہو، اور مسلمانوں کے لیے جو قانون بنے وہ اس اسمبلی سے پاس ہو کر پھر اس کو نافذ کیا جائے۔ علامہ اقبال کا یہ تصور آگے چلتا رہا، پاکستان بن گیا۔ پاکستان بنتے ہی ایک ادارہ قائم کیا گیا جس کو کہا گیا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن۔ یہ علامہ اقبال کے اسی نظریے کی بنیاد پر تھا، اور علامہ اقبال ہی کے ایک شاگرد اور تربیت یافتہ علامہ محمد اسد کو اس کا ڈائریکٹر بنایا گیا۔ اس ادارے نے کچھ 5 موضوعات پر ریکنسٹرکشن کا کام شروع کیا اور اپنا لائحہ عمل طے کیا۔ تعلیم کے حوالے سے، اسلام اور معاشرت کے حوالے سے، اسلام اور معیشت کے حوالے سے، اوقاف کا انتظام کرنے کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے اخلاق عامہ کے حوالے سے اس نے کام کرنا شروع کیا۔ اس میں اس نے اپنا لائحہ عمل بھی دیا، اور مزید جو امدادی کام اس میں ہو سکتے ہیں ان کا بھی ذکر کیا۔ اس کا بروشر اپنی جگہ پہ ایک جامع ڈاکومنٹ ہے۔ یہ ادارہ جو ہے یہ 1950 تک تقریباً قائم رہا، 1947 سے لے کر۔ اسی دوران 1949 میں 12 مارچ کو قرارداد مقاصد پاس ہوئی۔ یہ قرارداد مقاصد اس مسودے کی بنیاد پر تیار کی گئی جو قائد اعظم کے ہوتے ہوئے 1948 میں مولانا شبیر احمد عثمانی کی سربراہی میں ایک کمیٹی نے تیار کیا تھا، جس میں ہندوستان سے مولانا مناظر حسن گیلانی اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب تشریف لائے تھے، اور پاکستان کے بھی جید علماء اس کے اندر شامل تھے، جن میں مولانا ظفر احمد انصاری بھی تھے جو مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری بھی رہے، قانون دان بھی تھے، عالم بھی تھے، اور بہت منجے ہوئے سیاستدان بھی تھے۔ انہوں نے جو پوائنٹس اس مسودے کے لیے تیار کیے تھے اس میں سب سے پہلے اقتدار اعلیٰ تھا، اس کے بعد یہ کہ اقتدار اعلیٰ کے استعمال کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی، پھر یہ تھا کہ پاکستان میں جو معاہدے کیے جائیں گے ان معاہدوں کی پاسداری ہونی چاہیے۔ ایک نقطہ یہ تھا کہ جو بھی شہری ہوں ان شہریوں کو اپنی صلاحیتوں کے مطابق کام کرنے کے پورے مواقع فراہم کیے جائیں، اور ایک پوائنٹ یہ تھا کہ جو لوگ پسے ہوئے ہوں ان کی مدد کی جائے۔ تو قرارداد مقاصد تقریباً انہی بنیادوں کو تھوڑا سا پھیلا کر بنائی گئی اور اسے پاس کر دیا گیا۔ قرارداد مقاصد کی بنیادوں پر دستور بنانے کے لیے بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنائی گئی۔ اس کمیٹی کی مدد کرنے کے لیے ایک اور اسلامی ادارہ بنایا گیا جس کا نام بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ رکھا گیا۔ اس کی سربراہی کے لیے سید سلیمان ندوی کو ہندوستان سے یہاں آنے کی دعوت دی، اور جب تک دستور نہیں بنا یہ ادارہ اس کمیٹی کی اور اس کی ذیلی کمیٹیوں کی مدد کرتا رہا، اور دستور کے اندر جو اسلامی دفعات تھیں ان میں اس ادارے کی سفارشات کا بہت زیادہ عمل دخل تھا۔ یہ ادارہ یوں سمجھیے کہ 1956 تک چلتا رہا۔ 56 کے آئین میں
پھر ایک ادارہ اور قائم کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی دستور بنتے ہوئے فروری 1951 میں سید سلمان ندوی کے کہنے پر گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک لا کمیشن قائم کیا، جس کے ذمہ لگایا گیا کہ انگریز دور سے جو قوانین ہمیں ملے ہیں اور اب تک نافذ ہیں ان کو کس طریقے سے قرارداد مقاصد کے مطابق بنایا جائے، اس کا طریقہ کار، اس کی نشاندہی آپ لوگ کر کے ایک رپورٹ جو ہے وہ دستور ساز اسمبلی کو پیش کریں۔ یہ ادارہ کام کرتا رہا۔ پھر جب دستور بن گیا تو یہی کام جو ہے اسلامک کمیشن کو شفٹ کیا گیا، جو کہ اس دستور کے تحت قائم ہونا تھا، اور 1957 میں یہ ادارہ جو ہے وہ قائم ہوا۔ دوسرا کام اس کے ذمہ یہ بھی لگایا گیا کہ اسلامی احکام کو ایسے آسان انداز میں مرتب کر دیں کہ اسمبلیاں اس سے استفادہ کر کے تو اپنی قانون سازی کر سکیں۔ اور بھی ایک ادارہ اس میں بنایا گیا جسے ادارہ تحقیقات اسلامی کہا جاتا ہے۔ اس ادارے نے کچھ کام کیا، پھر مارشل لا آ گیا۔ پھر 1962 میں ایک اور دستور آیا تو اس میں اسلامی نظریے کی مشاورتی کونسل قائم کی گئی، اور اس نے 10 سال تک اپنا کام کیا۔ اس کو تقریباً وہی کام دیے گئے جو پہلے سے مختلف اداروں کو دیے گئے تھے دستور کے علاوہ۔ دستور تو بن چکا تھا۔ پھر 1972 کے آئین میں بھی اسلامی نظریے کی مشاورتی کونسل کو قائم رکھا گیا۔ 1973 کے آئین میں اس کا نام تبدیل کر کے اسلامی نظریاتی کونسل کر دیا گیا۔ اب اس کے پاس 4 فرائض منصبی ہیں۔ وہ 4 فرائض منصبی انہی چیزوں پر مشتمل ہیں جو کہ 1951 سے سلسلہ شروع ہوا تھا۔ موجودہ قوانین کو کیسے قرآن و سنت کے مطابق بنایا جا سکتا ہے۔ ایک فرض منصبی یہ ہے، 7 سال میں کونسل نے رپورٹ پیش کرنا تھی۔ 1996 میں وہ رپورٹ حتمی پیش ہو چکی۔ اب یہ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے ذمے ہے کہ اس کے مطابق قانون سازی کریں، اور دستور کا تقاضا بھی یہی ہے۔ دوسرا کام کونسل کا یہ ہے کہ نئی قانون سازی کرتے ہوئے اگر اس کے پاس کوئی سوالات آ جائیں صوبائی اسمبلی سے یا قومی اسمبلی سے یا سینٹ سے یا صدر مملکت سے یا کسی گورنر سے، تو کونسل اس کے بارے میں مشورہ دے کہ جو قانون تجویز کیا جا رہا ہے وہ قرآن و سنت کے احکام کے منافی ہے یا ان کے مطابق ہے، اس کے بارے میں اپنا مشورہ دینا ہوتا ہے۔ تیسرا کام وہی جو شروع سے چلا آ رہا تھا کہ اسلامی احکام کو اس طریقے سے مرتب کر دے کہ قانون سازی کے لیے وہ آسانی پیدا کر دیں اور قانون سازی براہ راست ان سے کی جا سکے۔ کونسل نے اس بارے میں اسلامی احکام کے نام سے ایک رپورٹ مرتب کی اور وہ بھجوائی۔ جو سوالات کونسل کے پاس آتے ہیں اس کے بارے میں کونسل کی 2 رپورٹیں ہیں، 2 جلدوں پر مشتمل استفسارات کی رپورٹ ہے جو گورنمنٹ کے مختلف اداروں کو اور پارلیمنٹ کو اور مقننہ کو کونسل بھیجتی رہی ہے۔ یہ 3 فرائض منصبی ہوئے۔ چوتھا فرض منصبی یہ تھا کہ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں کیسے قرآن و سنت کے احکام کے مطابق بن سکتی ہیں، ان کو ترغیب کیسے دی جا سکتی ہے، کن طریقوں سے گزر کر معاشرے کی اس طریقے سے تشکیل ہو سکتی ہے۔ تو کونسل اس بارے میں بھی وقتاً فوقتاً اپنی سفارشات جو ہے وہ پیش کرتی رہتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس وقت تک کونسل کوئی 100 سے زائد اپنی جو مطبوعات ہیں وہ شائع کر چکی ہے، اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ اپنی سفارشات کے طور پر پارلیمنٹ کو اور صوبائی اسمبلیوں کو بھیج چکی ہے۔ ہر دور میں کونسل نے اسی طریقے سے مستعدی سے کام کیا، اور اب تک کونسل کا کام جو ہے وہ جاری ہے۔